اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ اسے پرسکون زندگی نصیب ہو۔ اس کے لیے صبح شام تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وسائل جمع کرتا ہے کہ اسے پرسکون زندگی مل جائے۔ ہر ایک شخص نے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے ایک راہ تجویز کر لی ہے، کچھ وسائل تجویز کر لیے ہیں اور کچھ اسباب متعین کر لیے ہیں کہ یہ سب اسباب اور وسائل اگر میرے پاس جمع ہو جائیں تو مجھے سکون مل جائے، راحت بھری زندگی مل جائے۔ اور پھر ان اسباب اور وسائل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مرد بھی اور عورت بھی، سب کی اپنی اپنی تجویزیں ہیں اور سب سکون کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سکون ایک پرندہ تھا جو اس دنیا سے اڑ کے جا چکا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کو اگر کھنگالا جائے تو ایسا لگتا ہے پریشانیوں کا گھر ہے، مسائل کا گھر ہے۔ ہر شخص کی زندگی کا یہی حال ہے کہ جب وہ دوسروں کے سامنے اپنی کہانی سناتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ ہر ایک کی پریشانی دوسرے سے بڑھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ایک تجویز ہر ایک نے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہے کہ یوں ہو جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی بھی ایک تجویز ہے کہ بس ابھی تو میرا بچپن ہے، اس لیے امی بھی ڈانٹتی ہیں، ابو بھی ڈانٹتے ہیں، بھائی بھی روب جماتا ہے، بس ذرا جوان ہو جاؤں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جوانی کے آتے ہی میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سکون کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر یوں ہی کسی نوجوان سے پوچھئے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا بچپن تو اب گزر چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے دماغ میں ایک اور تجویز ہے، زندگی کا کوئی اچھا سا ساتھی مل جائے، یعنی اچھی بیوی مل جائے یا اچھا شوہر مل جائے، بس میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ پھر شادی کے بعد جوڑے سے پوچھئے تم کیوں پریشان ہو؟ تو کہتے ہیں سالہ سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، بس یہ اولاد مل جائے تو ہماری خوشیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا جناب، تو اسے تو اولاد بھی مل گئی ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ تو جواب ملتا ہے بھائی اولاد تو ہے لیکن نالائق ہے، حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تعلیمی ریکارڈ بالکل ہی خراب ہے، بہت علاج کرائے ہیں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تجویز اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بس بچہ پڑھا لکھا ہو جائے گا تو زندگی کے اندر راحت کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، تمہارا بیٹا تو بہت لائق ہے، ڈگریاں بھی اس کے پاس بہت ساری ہیں، پھر تم کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ جواب ملے گا کہ جی اچھا روزگار نہیں مل رہا، بس کوئی اچھی ملازمت اسے مل جائے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب تو اسے اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے، مہینے کے لاکھوں لا رہا ہے، پھر بھی تمہاری پریشانی ختم نہیں ہوئی، اب کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، چاہ رہا ہوں کوئی اچھی سی بہو گھر میں آ جائے۔ اب تجویز اس کے دماغ میں یہ ہے کہ گھر کے اندر اچھی بہو آ گئی تو بس گھر کے اندر سکون شروع ہو جائے گا۔ اچھی بہو بھی گھر آ گئی لیکن سکون اب بھی نایاب ہے، راحت اب بھی حاصل نہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جب سے بیٹی گھر سے گئی ہے، اصل مسائل کا سلسلہ تو اس وقت سے شروع ہے، اسے ساس اچھی نہیں ملی یا اپنے گھر آنے والی بہو اچھی نہیں تھی۔ بہرحال سچ یہ ہے کہ ہر شخص ان تمام چیزوں میں سکون تلاش کیا، ہر شخص نے کیا ان تمام چیزوں میں سکون تلاش، لیکن اسے سکون نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا دولت میں، نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا بڑے گھر کے اندر، لیکن نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا بڑے عہدے اور منصب میں، لیکن نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا اچھے اسٹیٹس میں، لیکن نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا اونچی سوسائٹی کے اندر مکان خریدنے میں، لیکن نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا میری شکل و صورت بہت خوبصورت لگے، حسن و جمال خوب نکھر جائے، نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا گناہوں کے دلدل میں جا کر، نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا نشے کے اندر، شراب کے اندر، میخانوں کے اندر جا جا کر، لیکن نہیں ملا۔ سکون تلاش کیا بے حیائی اور فحاشی میں، لیکن نہیں ملا۔ جب بھی گیا اسے محسوس ہوا کہ پریشانیوں کا سلسلہ تو اور بڑھ گیا ہے، بے سکونی کا سلسلہ اور بڑھ گیا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
ایک ختم نہیں ہوتی کہ دو اور آ جاتی ہیں۔ دنیا تلاش کر لیجئے، ہر شخص ایسا ہی نظر آئے گا، پریشان اور بے سکون۔ میرے عزیزوں، وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اب تک پریشانی اور مصیبت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو دوا تجویز کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، جو علاج کرنا تھا وہ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ بیمار ہونا یا یہ مصیبت نہیں، چھوٹا قد ہونا یہ مصیبت نہیں، کمزور ہونا یہ بھی مصیبت نہیں، فقیر ہونا یہ پریشانی نہیں ہے، اچھا گھر نہ ملنا یہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے دنیا میں پیش آنے والے واقعات ہیں، حالات ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اس دنیا میں ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بیماریاں بھی آئیں گی، سختیاں بھی ہوں گی، حالات مزاج کے خلاف بھی ہوں گے، یہ سارے احوال اس دنیا میں پیش آئیں گے، ان سے ہمارا بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ پریشانیاں نہیں ہیں، یہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ پریشانیوں کے اسباب ہیں، یہ مصیبتوں کے اسباب ہیں۔ پریشانی اور پریشانی کے اسباب، مصیبت اور مصیبت کے اسباب، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جسے مثال سے سمجھاتی ہوں۔ کچھ چیزیں راحت کے، سکون کے اور چین کے اسباب ہوا کرتی ہیں، جیسے گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اچھی بیوی ہے، اولاد ہے، اچھی ملازمت ہے، یہ سب چیزیں اسباب ہیں راحت کے، لیکن ضروری نہیں کہ ان سے آدمی کو راحت بھی مل جائے۔ یہ سب چیزیں سکون کے اسباب ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان سے آدمی کو سکون بھی مل جائے۔ یہ سب چیزیں چین کے اسباب ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان سے آدمی کو چین بھی مل جائے۔ اسباب راحت اور چیز ہیں، اور راحت اور چیز ہے۔ اسباب سکون اور چیز ہیں، جبکہ سکون اور چیز ہے۔ اسباب چین اور چیز ہے، جبکہ چین اور چیز ہے۔ اسباب کے حاصل ہونے سے اصل چیز کا حصول لازمی نہیں آتا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، مصیبت کے اسباب موجود ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ شخص مصیبت میں بھی ہو۔ پریشانی کے اسباب کے موجود ہونے سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان بھی ہو، یہ بھی دو الگ چیزیں ہیں۔ اب چونکہ دنیا کے احوال تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، اس لیے ان حالات کے آنے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مصیبت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوستوں کا خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ کیا ان پر بیماری نہیں آتی؟ کیا ان کی اولاد پر موت واقع نہیں ہوتی؟ کیا دنیا میں حالات ان کے مزاج کے خلاف پیش نہیں آتے؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس دنیا میں آزمائشیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتے، خوفزدہ نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی دل کی دنیا پر ایسی محنت کی ہے کہ احوال پیش آتے ہیں لیکن ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ اگر کسی کا محبوب اسے کسی پرمشقت کام کا حکم دے، اب کام کرتے کرتے اس کا جسم تھک جاتا ہے، ٹانگیں جواب دی جاتی ہیں، آنکھیں جاگنے کی وجہ سے درد کرنے لگتی ہیں، لیکن اس حال میں بھی اگر اس سے پوچھا جائے کہ محبوب کے حکم میں تکلیف محسوس کر رہے ہو یا لذت محسوس کر رہے ہو، تو وہ جواب میں کہتا ہے، ارے میاں بڑا مزہ آ رہا ہے، چلو اس بہانے اس نے ہمیں یاد تو کیا۔ اگر دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے اور اس دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے تو پھر مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو اللہ کی یاد کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے، اللہ کی ملاقات کا یہ بھی ایک بہانہ ہے، اللہ کے پیار کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو حالات تو سب پر آتے ہیں اس دنیا میں، لیکن جو اللہ کا بن جائے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، وہ ان حالات کا تاثر اپنے دل پر نہیں لے گا، ان حالات کی وجہ سے بے چین نہیں ہوگا، اسے ڈپریشن نہیں ہوگا، وہ زندگی کے اندر ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا۔ یہ مریض تو وہ لوگ بنتے ہیں جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جو اللہ کے تعلق کو بھلا چکے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب اس دل پر اللہ کی نافرمانی کے دھبے لگتے ہیں
تو یہ دل انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حالات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا دل حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایسا آدمی ڈپریس رہتا ہے، اس کی زندگی کے سارے کام کاج بے رونق ہو جاتے ہیں، اس کی ساری زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ دل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ویسے ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لینے لگتا ہے اور اس کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ اور جس قدر دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور اسی قدر دل قوت والا ہوتا ہے کہ پہاڑوں جیسے حالات کو بھی بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اور مشکل ترین حالات کا مقابلہ بھی بڑے سہل انداز میں کر لیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر سکون بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، راحت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ اسباب کو جمع کرنا نہیں ہے، وسائل کو جمع کرنا نہیں ہے، دنیا کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنا رخ پھیریے اور اپنے دل کی اصلاح کیجیے۔ احوال کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیماری پھر بھی آئے گی لیکن اس کا دل بے چین نہیں ہوگا، اولاد اس کی پھر بھی بیمار ہوگی لیکن اس کا دل بے چین نہیں ہوگا، تنگ دستی اس پر پھر بھی آئے گی لیکن اس کا دل بے چین نہیں ہوگا، کاروباری حالات آتے جاتے رہیں گے لیکن اس کا دل بے چین نہیں ہوگا، لوگوں کی باتیں سنے گا لیکن اس کا دل بے چین نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، یہ حالات ان کی طرف سے نہیں بلکہ تیری طرف سے ہیں، تو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، اسی لیے ضرور ان حالات میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تیری طرف سے بھیجے ہوئے ہر حال پہ راضی ہوں۔ چونکہ اس کے دل کی دنیا پرسکون ہے، اس لیے آنے والی پریشانیوں سے اس کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، یہ ہے سکون کا راستہ، یہ ہے راحت کا راستہ اور یہ ہے چین کا راستہ، اور اسی کا نام ہے سورہ رات میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد یعنی قرآن پر عمل کرنے کی بدولت آدمیوں کے دل مطمئن رہتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی بدولت دل پرسکون رہتے ہیں۔ شکریہ۔